آپ ایک کام کر لیں، 1000 روپے کا خرچہ کریں، اپنے علماء کرام کے پاس ہیں، انہیں کہ جی ختم نبوت پہ اس طرح کا آرٹیکل لکھ کے دیں ایک ہی صفحے کا، جو کہ ایک عام آدمی، عالم دین نہیں، ایک عام آدمی جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ سمجھ سکے، اور 1000 روپے کی انویسٹمنٹ کر دیں، اس کی 1000 فوٹو کاپیاں کرا کے پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے یو ای ٹی ٹیکسلا کے باہر کھڑے ہو جائیں، یہ جناب ہماری طرف سے تحفہ ہے، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، جب چھٹی ہو سارے بچوں میں بانٹیں، ایچ آئی ٹی میں بانٹیں، یہ ادھر کیا کہتے ہیں یونیورسٹی آف با میں بانٹیں، ہائی ٹیک میں بانٹیں، کیا ہوگا کہ ملک کے مستقبل کا انجینئر، ڈاکٹر، آرمی آفیسر اور وکیل وہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ادھر کو چھوڑ کے ہر مدرسے میں جا کے نعرہ لگائیں گے، بھائی کیوں؟ مدرسے میں آپ نہ بھی نعرہ لگائیں نا، وہ آپ کے نعرے کا محتاج نہیں ہے، وہ اسلام کا دفاع آپ سے اور مجھ سے بہتر کر رہے ہیں، پہلے کا کر رہے ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ جہاں پر ضرورت ہے وہاں کام نہیں کرنا، وہ نہیں جی اتنے سارے لبرل ہوتے ہیں، لبرل کیا مطلب ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک جیتی جاگتی مثال دیتا ہوں، یو ٹی ٹیکسلا میں جب میں نے پہلا لیکچر دیا تھا، دوسرا بلکہ، تو وہ پورا آڈیٹوریم بھرا ہوا تھا، وہاں ٹیچرز بعد میں میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یار یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، ہماری تو ہوائیاں اڑی تھی، لیکن میں ہمارے دل کی بات کر رہے تھے، ہم ایسی نہیں کر سکتے سر۔ اور بچے جو جواب دے رہے تھے، جب میں مدرسے میں وہ تقریر کرتا ہوں تو مجھے وہ جواب نہیں ملتا جو یہاں پر یونیورسٹی یو ای ٹی ٹیکسلا جو کریم پورے پاکستان کی آئی ہوتی ہے، وہاں کے بچے جس طریقے سے نعرے لگا رہے تھے، مجھے اندازہ ہوا کہ راکھ میں دبی چنگاری ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسے ہوا ہی نہیں دی کہ وہ شعلہ بن کے بھڑک اٹھے اور کفر کو ختم کر دے۔ یہ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک پروگرام تھا، ادھر 17-18 لوگوں کا خطاب تھا، 5-5 منٹ، سارے لبرل، 300-400 انہوں نے اسٹوڈنٹ لیڈرز بلائے مختلف یونیورسٹیوں کے، سارے اسی طرح کے، وہ پینٹ کوٹ والے اور وہ آدھے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے، خواتین نے بھی وہ سلیو لیس کپڑے۔ ایک انہوں نے مجھے بلا لیا مولوی ٹائپ بندے کو، میں نے وہاں پر وہ اپنا وہی نظریے کی تقریر کی، تو وہ ساری خواتین آٹوگراف لینی۔ میں نے کہا بہن بات یہ ہے کہ وہ جو سپیکر کھڑے میں خطاب کرنے والے، ان کا اور آپ کے حلیے سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ نظریہ ایک ہے، تو ادھر کی وہ تصویریں اور آٹوگراف لینے آئیں گے۔ اس نے جو جواب دیا وہ تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ اس نے کہا بھائی جان قصور آپ کا ہے، آپ نے کبھی ہمیں اپروچ کیا ہے؟ آپ نے کبھی ہمیں بتایا بھی ہے؟ آپ تو ہمیں لبرل شبرل کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو درس دیں، جب آپ نہیں دیتے تو قادیانیوں کا پورا فوکس ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے میں گھسیں، یا ٹیچر کو قائل کریں یا اسٹوڈنٹ کو قائل کریں، اور پھر ان بچوں کو یہ لوگ عورت کا لالچ دے کے، نوکری کا لالچ دے کے باہر بلا کے ان کا مذہب خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی بیس سٹرونگ ہوتی نہیں ہے، نہ ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں، اور یہ ہماری جو نسل ہے نا، یہ 20-24 سال والی، یہ تو ضائع ہو چکی ہے۔ ان کو تو وہ نظریہ ملا ہی نہیں ہے، یہ ہم سے اوپر جو بزرگ تھے ان تک وہ نظریہ رہا، بعد میں تو ماؤں نے بچوں کو بھیجا، جاؤ بھائی اسکول میں پڑھو، جو وہ پڑھائے بس وہ پڑھ کے آ جانا۔ اور ٹیچر نظریہ پڑھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ پڑھائے گا تو اس کی نوکری جائے گی، شکایت لگانے آ جاتے۔ ابھی تو بیکن ہاؤس اور روٹس جیسے اسکولوں میں بچوں کی اماں ساتھ آتی ہے اور پرنسپل کو شکایت لگاتی ہے کہ بچہ ہماری شکایت لگا رہا ہے کہ پرنسپل لپسٹک لگا کے نہیں آتی، یہ ٹیچر لپسٹک لگا کے نہیں آتی، وہ بھیانک دکھتی ہے ہمیں۔ بندہ اسے بجائے اس کے کہ وہ اماں آ کے شکایت لگائے، وہ اسے 2 لتر مارے کہ ٹیچر ویکن جانتے ہیں، پڑھا ناستے جانتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ والدین اس چیز کو انکریج کرنے لگ گئے ہیں، ہمارا معاشرہ اس نہج پہ جا چکا ہے۔ یہی میں کہتا ہوں، پٹتا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے غازی علم الدین نصاب تعلیم کا حصہ ہوتا تو آج کوئی بدبخت ہمارے یہ جو حلف نامے میں ترمیم کی جسارت نہ کرتا۔ آج سے 30 سال پہلے نور الدین زنگی تعلیمی نصاب کا حصہ ہوتا تو آج فلسطین کی بہن مجبور ہو کے ہمیں خط لکھنے کے بعد مایوسی کا شکار نہ ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے اور رحمت للعالمین کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، کہ ان کو فالو کس طرح کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو شام سے قافلہ جا رہا تھا تو مسلمانوں کے اس قافلے کو لوٹا گیا صلیبیوں کی جانب سے، اور صلیبی فوجی نے مسلمانوں کو تحقیر آمیز انداز میں کہا، ان کو تذلیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہاں ہے تمہارے نبی محمد، نعوذ باللہ یہ بولا، اور کہا کہ بلاؤ انہیں کہ تمہاری مدد کو آئیں۔ تو ایوبی کو جب یہ بات پتہ چلی تو ایوبی رحمت اللہ علیہ غیظ و غضب سے کھڑے ہو گئے، اللہ کے آگے دعا کی، اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں 2 کام نہ کروں۔ نمبر 1 جب تک بیت المقدس کو فتح نہ کروں، اور نمبر 2 جب تک اس گستاخ سے بدلہ نہ لوں۔ بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے،
اور تمام صلیبی جرنیلوں کو لائن میں بٹھایا جاتا ہے. اب رحمت للعالمین کو فالو کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ تمام صلیبی جرنیل کو کہا گیا کہ تم دشمن ہی صحیح لیکن دشمن فوج کے جرنیل ہو, تمہیں تمہارے مرتبے کے مطابق پانی دیا جائے گا, تمہیں اپنی امان میں لیا جائے گا. جنگ ختم ہو گئی, اب تمہیں ہم اپنی امان میں لے رہے ہیں اور چھٹی دے رہے, جاؤ آزادی. لیکن جب نظر پڑی اس جنرل پہ, غالباً جنرل بلنس اس کا نام تھا, اور کہا کہ اچھا وہ تم تھے جس نے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو, تو غیظ و غضب سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لو دیکھو رسول اللہ نے اپنے خادم کو بھیج دیا. یہ ہے غیرت. تو یہی چیز ہم حاکم وقت کو اور پیپل who are at the helm of affairs, جو کسی مقام پہ بیٹھے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جان غیرت مند بنو. اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے, لیکن اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو کشمیر برما فلسطین میں, اور تم چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ, پریس کانفرنس کر رہے ہو, ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے کشمیر آزاد کروا رہے ہو. نہیں, اسلام کہتا ہے پھر پریکٹیکل فیلڈ میں اترنا ہوتا ہے آپ کو, پھر میدان عمل میں اترنا ہوتا ہے. ایسی باتیں اللہ معاف کرے, ہم 2-4 سال اور کریں تو ہم پہ غداری کے ٹھپے لگ جائیں. اپنے بچوں کو یہ جو کارٹون دکھا کے سلا رہے ہوتے, آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے, بزرگوں نے تو یہ خدمت کریں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا, ان کو سلانے سے پہلے محمد بن قاسم سنائیں, انہیں سنانے سے پہلے شہاب الدین غوری کے قصے سنایا کریں, انہیں سلانے سے پہلے نور الدین زنگی کا وہ عشق رسول کا ایلیمنٹ مولا روم سنایا کریں, انہیں سنانے سے پہلے اقبال سنایا کریں. تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا, قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. جواب شکوہ اس میں تھپڑ رسید ہوتا ہے اس امت کو, اس قوم کو. اچھا اتنی باتیں آ گئی ہیں. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, پیو دادے تو انڈے ہی سن, تسی کی ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, باہر سے کوئی محمد بن قاسم آئے گا, کشمیر کی بہن کے سر پہ دوپٹہ دے گا. ہمارا وزیر اعظم تو بڑا ہینڈسم ہے بھائی, باہر سے کوئی نور الدین زنگی آئے گا, کشمیر کو آزاد کروائے گا. ہم لوگ تو جناب ٹویٹ کر کے انڈیا پہ گولیوں کی برسات کریں گے. تم لوگ ان کے فالوورز ہو جو پاکستان کے بانی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ ہر چور ڈاکو لٹیرے کے پیچھے بھاگنے کے بڑے شوقین ہو. جو دنیا کا لفنٹر شرابی آئے اس کے ساتھ 3-4 گارڈ ہونے چاہیے, بڑی گاڑی ہونی چاہیے, تم لوگ پھر جا کے گٹوں میں بیٹھے ہوئے ہوگے. کیوں, کب تک اس غلامی میں بیٹھو گے؟ نکلو ان چیزوں سے, سوال کرنا سیکھو ان سے. برابری کی سطح, آپ میں سے کون ہے میں نے صاحب کے گھر کھانا کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا نا, تو پھر سچ کیوں نہیں بولتے؟ سچ بولنا سیکھو. جب یہاں پر مقابلہ نہیں کر پاؤ گے تو کفر کا کیسے مقابلہ کر پاؤ گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اقوام عالم میں جب ہمارا کوئی بھی شخص جاتا ہے تو اس کو کیا دیکھا جاتا ہے حقارت کی نگاہ سے؟ یو فرام پاکستان, یو مسٹ بی اے ٹیررسٹ. تو پاکستانی ہے تو دہشت گرد ہوئے گا. اور یہ ہمارا پاکستانی کیا کہتا ہے؟ یہ گھگو جو ہوتا ہے یہ سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ جواب نہیں دیتا, ساری نوکری چلی جائے گی, سانو یونیورسٹی تو ایکسپیل کر دیں گے. بھئی بھاڑ میں جائے ایسی نوکری جہاں پر تم لوگ سر اٹھا کے بات نہ کر پاؤ. اسے جواب دو نا کہ بھئی عراق میں 12,000 بم گرانے والا دہشت گرد ہے, عراق والے دہشت گرد ہے. امریکہ جو افغانستان میں مدر آف آل بم گرائے گئے وہ گرانے والے دہشت گرد ہیں یا افغانی دہشت گرد ہیں؟ باجوڑ کے 150 بچوں کو جو تم نے ایک ڈرون سٹرائک میں شہید کیا وہ دہشت گرد ہیں یا تم دہشت گرد ہو؟ اے پی ایس کے معصوم بچے جو شہید ہوئے وہ دہشت گرد ہیں یا تم دہشت گرد ہو؟ ہم جواب دینا نہیں آتا. معصوم فلسطینی بچوں کو تیزاب پھینک کے ان کو شہید کرنے والے دہشت گرد ہیں یا وہ بچے دہشت گرد ہیں؟ بیت المقدس پہ حملہ کرنے والے دہشت گرد ہیں یا اندر بیٹھنے والے دہشت گرد ہیں؟ نہیں جواب دے پاتے ہم لوگ. سچ بولنا سیکھو. آج ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا تھا, ہم ذرا سی بات کرتے تھے یار یہ فلسطین کا جہاد, تو فوراً وار ہے جی, جہاد نہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ جہاد از بیسیکلی ٹیررزم, یہ دہشت گردی ہے. یہ ہمارے اندر یہ چیز ڈالی گئی تھی, کیونکہ میڈیا پہ جو بھی دہشت گرد دکھایا گیا
وہ اس طرح کا دکھایا گیا کہ اس کی زلفیں معذرت اس نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے 5-6 ٹخنوں سے اوپر ہے اور ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے, یہ دہشت گرد جا رہا ہے, جہاں نظر آئے جناب پولیس کو کال کریں. مجھے بتاؤ ڈونلڈ ٹرمپ کی داڑھی ہے؟ نہیں ہے نا. اچھا جی, باراک اوباما کی داڑھی تھی, جارج بش کی داڑھی تھی, تو پھر دہشت گرد کو داڑھی میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گردوں کی داڑھی نہیں ہے تو کیوں ہمارے اندر, ہمارے تحت الشعور میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ جو داڑھی والا ہے وہ دہشت گرد ہے؟ ہمارے اندر یہ بات بار بار کہا جاتا ہے کہ جہاد دہشت گردی. انہیں جواب دو اور لاجیکلی جواب دو. میرے نبی جہادی تھے, صدیق اکبر جہادی تھے, عمر فاروق جہادی تھے, عثمان غنی جہادی تھے, حیدر کرار جہادی تھے, امام حسن امام حسین جہادی تھے, ٹیپو سلطان جہادی تھے, محمد بن قاسم جہادی تھے, نور الدین زنگی جہادی تھے, غازی عباس جہادی تھے, صلاح الدین ایوبی, ٹیپو سلطان, یہ طارق بن زیاد جہادی تھے. ہم جہادی نبی کے جہادی امتی, ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. بتاؤ کور کمانڈر طارق بن زیاد کون ہوا کرتے تھے کہ دشمن کا لشکر جب 10 گنا بڑا تھا ہسپانیہ میں اور اپنا لشکر 10 گنا چھوٹا تھا, تو 2 راستے تھے, کشتیوں کے ذریعے آئے تھے, کشتیوں کے ذریعے واپس تشریف لے جائیں کہ نہیں جی جناب مار جاؤں گے کی ہو جائے گا. کور کمانڈر طارق بن زیاد نے کشتیوں کو جلا دیا اور کہا اب یا شہید ہوں گے یا فاتح ہوں گے.